بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابراہیم خلیل کے نام سے مشہور ہیں، اللہ کے دوسرے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بین النہرین میں پیغمبری پر مبعوث ہوئے اور اپنے زمانے کے حکمران نمرود اور وہاں کے باسیوں کو توحید کی طرف دعوت دی۔ ان کی دعوت پر بہت کم لوگ ایمان لے آئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ نے فلسطین کی طرف مہاجرت کی۔ قرآن کی آیت کی روح سے ان کی بت پرست قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بتوں کو توڑنے کے جرم میں آگ میں پھینکا، لیکن خدا کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم اس سے بحفاظت باہر آ گئے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق آپ کے دو بیٹے اور جانشین ہیں۔ قوم بنی اسرائیل جس سے خدا کے بہت سارے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، اس طرح حضرت عیسیٰ کے والدہ ماجدہ حضرت مریم کا نسب حضرت اسحاق کے ذریعے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا نسب بھی حضرت اسماعیل کے ذریعے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ قرآن میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور لوگوں کو حج کی طرف دعوت دینے کو حضرت ابراہیم کی طرف نسبت دیتے ہوئے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست قرار دیا ہے۔ قرآن کے مطابق خدا نے حضرت ابراہیم کو مختلف امتحانات میں جملہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے میں مبتلا کرنے کے بعد آپ کو نبوت کے علاوہ امامت کے مقام پر بھی فائز فرمایا۔ ولادت اور وفات۔ اکثر محققین 20ویں صدی قبل مسیح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ولادت قرار دیتے ہیں، اور ان میں سے بعض نے آپ کی تاریخ پیدائش کو سن 1996 قبل مسیح قرار دیا ہے۔ اسلامی متون میں کئی شہروں کو آپ کی جائے پیدائش قرار دیے گئے ہیں۔ تاریخ طبری کے مطابق بعض نے عراق کے شہر بابل کے نواحی مقام کوسا کو آپ کی جائے پیدائش قرار دیا ہے، جہاں اس وقت نمرود حکومت کیا کرتا تھا، جبکہ بعض دیگر مورخین نے الورقہ یا حران کو آپ کی جائے ولادت قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بعد میں آپ کے والد ماجد نے آپ کو شہر بابل لے آیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں کوسا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت اور نمرود کا محل سکونت قرار دی گئی ہے۔ 6 صدی کے نامور سیاح ابن بطوطہ نے عراق کے شہر حلہ اور بغداد کے درمیان برس نامی جگہ کو آپ علیہ السلام کی جائے ولادت کے طور پر نام لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 179 یا 200 سال کی عمر میں فلسطین کے شہر جبرون، جسے آج کل الخلیل کہا جاتا ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ والد ماجد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ عہد عتیق میں ان کا نام طارح آیا ہے۔ اسلامی تاریخی متون میں تارخ یا طارح ذکر ہوا ہے۔ قرآن میں آیا ہے سانچہ۔ اس آیت سے استناد کرتے ہوئے بعض اہل سنت مفسرین نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد قرار دیا ہے۔ نمرود کے حکم سے پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کے نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ اس سال ایک بچہ ہوگا جو نمرود کے دین کا مخالف ہوگا اور ان کے بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نمرودیوں کے خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے نزدیک ایک غار میں رکھا، اور 15 مہینے کے بعد رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس غار سے باہر لے آئی۔